أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. صدق اللہ العظیم. نفع دینی دیکھ تو، دنیا کی بہبودی نہ دیکھ، مرضی رب دیکھ تو، اپنی مصلحت کوئی نہ دیکھ، تو اکیلا، تیرے دشمن سینکڑوں یہ بھی نہ دیکھ، قدرت حق پر نظر رکھ، اپنی کمزوری نہ دیکھ. اللہ کے محبوب بندو، ہم اگر اپنی ذات پر غور کریں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو دنیا میں بھیجا. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا: یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما. اللہ جسے چاہے بیٹی دے، بیٹا دے، بیٹی بیٹا دونوں دے، یا بیٹی بیٹا جس کو چاہے نہ دے، یعنی بانجھ رکھے. ذرا غور کریں، اللہ نے جس کو ماں بنایا، اللہ نے جس کو باپ بنایا، وہ انسان کتنا خوش قسمت. پھر جس کو اللہ ماں بنا دے، جس کو اللہ باپ بنا دے، تو اس پر اب حکومت کس کی چلے گی؟ جس اللہ نے اپنی امانت اپنے بندوں کے سپرد کی ہے، اسی اللہ کی حکومت اس باپ پر، اس ماں پر چلے گی. اب اس حکومت کے لیے اللہ فرما رہا ہے: یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. اے ایمان والو، بچو اور بچاؤ جہنم کی آگ سے. کس کو؟ اپنی اولاد سے. خود بھی بچو، اپنی اولاد کو بھی بچاؤ جہنم کی آگ سے. بتا ذرا، ماں کا کیا حق ہے؟ سب سے پہلا باپ کا سب سے پہلا کیا حق ہے کہ جب اللہ اس کو بیٹا یا بیٹی دے تو سب سے پہلا حق ہے کہ وہ رب کے سامنے جھک جائے اور رب کے سامنے جھک کر دعا کرے: اے رب، جب تو نے مجھے بیٹی دے دی ہے، جب تو نے مجھے بیٹا دے دیا ہے، تو اے اللہ، اسے تو ایماندار بنا دینا، اسے تو دیندار بنا دینا، اسے قرآن پڑھنے والا بنا دینا، اسے حافظ قرآن بنا دینا، اسے عالم بنا دینا، اور الہ اسے اپنا محبوب بنا دینا. پھر اس کے بعد جب بچہ بولنے کے لائق ہو جائے، ایک ایجور مسلمانوں، کہیں نہ لے جاؤ، کسی جگہ نہ لے جاؤ، جلدی سے اس کے لیے کلام اللہ پڑھنے کا انتظام کرو، جلدی سے اس کے لیے قرآن پاک پڑھانے کا انتظام کرو، جلدی سے اس کے لیے اردو دینیات کا انتظام کرو، جلدی
لیے اس تعلیم کا انتظام کرو جس تعلیم کو پانے کے بعد جب یہ بچہ بالغ ہو تو یہ جہنم کی آگ سے بچنے والا بن جائے. جب یہ بچہ بالغ ہو تو یہ اللہ کا فرمانبردار بنتا ہوا نظر آئے. جب یہ بچہ بالغ ہو تو اسے معلوم ہو کہ جہنم کی آگ کے راستے کیا ہے. اسے یہ معلوم ہو ہم جھوٹ بولیں گے تو جہنم کی طرف جائیں گے, ہم بے ایمانی کریں گے تو جہنم کی طرف جائیں گے, ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے جہنم کی طرف جائیں گے, ماں باپ کی نافرمانی کریں گے جہنم کی طرف جائیں گے, اپنے پڑوسیوں کو حق مانیں گے جہنم کی طرف جائیں گے, نائب اصولوں پہ ظلم کریں گے جہنم کی طرف جائیں گے, حرام کرائیں گے جہنم کی طرف جائیں گے. یہ باتیں اسے معلوم ہے, یہ باتیں اسے معلوم ہو, اس کو یہ معلوم ہو کہ کن باتوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے اور کن باتوں سے اللہ خوش ہوتا. وہ اپنی آخرت کی فکر کرے. آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم اپنی نسلوں کو سب سے پہلے دنیا کی فکر پر لگاتے ہیں. میرے بیٹوں کو ایسی روم ملے, میرے بیٹوں کو شاندار گاڑیاں ملے, میرے بیٹوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگریاں ملے, میرا بیٹا ڈاکٹر, میرا بیٹا انجینئر, میرا بیٹا پروفیسر بن جائے. ہاں آپ کو میں قابل مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کا بیٹا ڈاکٹر, آپ کا بیٹا انجینئر, آپ کا بیٹا پروفیسر, آپ کا بیٹا سیاسی رہنما. لیکن ذرا یہ بتاؤ, آپ کا بیٹا قرآن پڑھنے والا بنا کی نہیں بنا, آپ کا بیٹا دعائے قنوت یاد کرنے والا بنا کی نہیں بنا, آپ کا بیٹا جنازے کی دعائیں یاد کرنے والا بنا کی نہیں بنا, آپ کا بیٹا اللہ سے گفتگو کرنے والا بنا کی نہیں بنا. شادی ہوتی ہے, شادی کے موقع پر قاضی صاحب خطبہ پڑھتے ہیں جس میں کلام اللہ کی یہ آیت پڑھتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو, اللہ سے ڈرو جیسا کہ اسے ڈرنے کا حق ہے, اور تم مت مرنا مسلم کی حیثیت سے مرنا. پھر نکاح کے موقع پر قرآن پاک کی یہ آیت کا آخری حصہ بھی پڑھا جاتا ہے, ان اللہ کان علیکم رقیبا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یقیناً تم لوگوں کا نگراں اللہ ہے. بتاؤ بھائیوں مسلمانوں, قرآن پاک کے اندر بہت ساری آیتیں ہیں جو نکاح کے عنوان سے ہے. اس وقت آخر کیوں نہیں پڑھی جاتی؟ نبی نے اس وقت نکاح کے موقع پر ان آیتوں کا انتخاب کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ دیکھو ابھی تم کو جو اللہ نے نعمتیں دی ہے تم اس کا اللہ کا شکر ادا کرو. اب تک جو تمہاری زندگی گزری ہے وہ زندگی پر تم توبہ اور شرمندہ نادم ہو, اور اگر اچھے کام کیے ہیں تو شکر خداوندی کی طرف بڑھو. اور دوسرا پیغام یہ ہے کہ اب تمہاری زندگی دوسری آ رہی ہے, اب تم شادی شدہ ہو چکے ہو, اب تم کو ایماندار بن کر رہنا ہوگا, اب تم کو دیندار بن کر رہنا ہوگا, اب تم کو مسلمان بن کر رہنا ہوگا, اب تم کو اللہ کا محبوب بن کر رہنا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی امانت بھی چند سالوں کے بعد تمہیں ملنے والی ہے. جب تم ایماندار ہوگے تمہاری اولاد بھی ایماندار ہوگی, تم نمازی ہوگے تمہاری اولاد بھی نمازی ہوگی, تم قرآن پڑھنے والے ہوگے تمہاری اولاد بھی قرآن پڑھنے والی ہوگی, تم اللہ کے محبوب بنو گے تمہاری اولاد بھی اللہ کے محبوب بنے گی, تم سچ بولو گے تمہاری اولاد بھی سچی بنے گی. ایک واقعہ یاد آتا ہے صداقت پر. وہ واقعہ یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہجرت فرمائی ہے تو اس کے بعد حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا جو بھی بچی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اپنے ابو جان کے لیے کھانا لے کے جاتی تھی. ایک موقع پر کیا ہوا کہ وہ کھانا
دینے کے بعد واپس آ رہی تھی، راستے میں ابو جہل نے روک لیا، اور ابو جہل نے جب روکا تو ابو جہل نے کہا اسما ٹھہرو، بتاؤ تمہارا باپ کہاں ہے؟ کیونکہ جہاں تمہارا باپ ہوگا وہی پیغمبر ہوں گے۔ اسما بتاؤ تمہارا باپ کہاں ہے؟ حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ نے سچائی کے ساتھ بتایا کہ مجھے یہ معلوم ہے کہ میرا باپ کہاں ہے۔ تو اس نے کہا کہ جیسی بولو تمہارا باپ ہے کہاں؟ کہا میں یہ تمہیں نہ بتاؤں گی کہ میرا باپ کہاں، مجھے معلوم ہے کہ میرا باپ کہاں ہے، یہ تو میں بتا رہی ہوں، لیکن میں یہ نہیں بتا سکتی ہوں کہ میرا باپ کہاں ہے۔ تو اس نے پال پکڑے، بولا اسما بولو۔ ابو جہل نے جب دیکھا یہ نہیں بول رہی ہے تو اس نے تھپڑ مارا، کہا اسما بولو۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا جب گری تو چٹان سے ٹکرائی تو آپ کی پیشانی سے خون بھی نکلنے لگا۔ اس کے بعد بہت سخت طرح میں بولا اسما میں تمہیں اسی حال میں مار ڈالوں گا، بول اسما۔ تو فرماتی ہے کہ میں یہ نہیں بتا سکتی ہوں کہ میرا باپ کہاں پر ہے، ہاں مجھے معلوم ہے کہ میرا باپ کہاں ہے، لیکن میں بتاؤں گی نہیں۔ اور وہ تکلیف بھی تاگی رہا۔ غریب مسلمانوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت اسما کو دیکھا تھا کہ دیکھا پیشانی پر آپ کے زخم ہے اور اس کے بعد آپ بڑی حیران و پریشان ہے، تو نبی نے پوچھا تھا اسما کیا بات ہے؟ تو حضرت اسما نے فرمایا تھا اے اللہ کے رسول مجھ سے ابو جہل نے واپسی میں پوچھا تھا اور مجھ کو مارا، لیکن میں نے سچ بتایا تھا، میں جانتی ہوں کہ میرا باپ کہاں ہے، میرے نبی کہاں ہے، لیکن میں بتاؤں گی نہیں، میری صداقت پہ اس نے مارا تھا۔ ایک مسلمانوں کیا یہ پیغام آج ہماری زندگی میں، ہماری نسلوں کی زندگی میں داخل نہیں ہو سکتا؟ یہ پیغام کہاں سے نسلوں میں داخل ہوگا؟ جب ہماری آپ کی نسلیں قرآن پاک سے جڑیں گی، اردو دینیات سے جڑیں گی، کلام اللہ سے جڑیں گی، مدرسوں سے جڑیں گی اور مدرسوں بنات سے جڑیں گی۔ آج صبح حضرت مولانا سید محمد صاحب ندوی صاحب دامت برکاتہم حافظ قاری حضرت مولانا عبد المبارک صاحب عبد الکلام صاحب کے ساتھ میں بنات مدرسے میں فجر کی نماز اشراق کے بعد جانا ہوا، حضرت والا کا خطاب ہوا، قسم خدائے پاک کی حضرت والا کا خطاب ہو رہا تھا، دل میں یہ تمنا تھی کہ کاش ہر مسلمان یہ سوچ لے کہ مجھے سب سے پہلے اپنی بچیوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کرنا ہوگا، اپنے بچوں کو سب سے پہلے دینی تعلیم سے آراستہ کرنا ہوگا، کیونکہ جب بچہ دین سے جڑے گا، جب بچیاں دین سے جڑیں گی تو یاد رکھنا کہ نہیں بچیاں کل مفسر اسلام علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ کی جہاں ماں بنی ہے، جہاں دارالعلوم ندوۃ العلماء دارالعلوم دیوبند اور مظاہر العلوم کے علماء کی مائیں بنی ہے، آنے والا دن وہ ہوگا کہ جب آپ کی بچیاں دینی ادارے سے جڑیں گی تو انشاءاللہ تعالی یہ بھی ولیوں کی مائیں بنے گی۔ حضرت والا بچیوں سے خطاب کرواتے ہوئے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا ہے، وہ سارے قطار لوگوں سے کہہ رہے تھے اے اللہ ان بچیوں کو ولیوں کی ماں بنا دے، حالات نازک ہیں اور یہ بچیوں کی جب یہ بچیاں ولیوں کی کل مائیں بنے گی تو اے اللہ تیرے دیندار بندے تیرے ان بندوں کو سمجھائیں گے جو ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، آپس میں نہ اتحاد کی طرف آ رہے ہیں، نہ قرآن کی طرف آ رہے ہیں، نہ علماء کی طرف آ رہے ہیں، نہ دینی تعلیم کی طرف آ رہے ہیں، اور دشمن اسلام برقرار رہا ہے۔ غیور مسلمانوں ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف ہو، غیور مسلمانوں جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش کرو، اپنی نسلوں کو بچاؤ۔ آخر کی دو باتیں کہہ کے کوئی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ ایک موقع پر حضرت مولانا
سید عبداللہ حسنی ندوی رحمت اللہ علیہ نے ندوۃ العلماء اور دیگر جگہ یہ بات فرمائی. کیا فرمایا؟ فرمایا اسلام خوشامد نہیں کرتا ہے، اسلام خوشامد نہیں کرتا ہے. نہیں لے لو، نہیں لے لو. اسلام تو حکم دیتا ہے، اسلام حکم دیتا ہے. نماز پڑھو گے یہ پائے، قرآن پڑھو گے یہ پائے، سچ بولو گے یہ پائے، ایماندار بنو گے یہ پائے، دیندار بنو گے یہ پائے. اپنی زندگی کو اسلام کی روشنی میں گزار لو تو یہ فائدے ملیں گے. اسلام کو نفع اور اسلام کو حکم دیتا ہے. اور اسلام ایک ایسا مذہب ہے، خالی نماز تک اسلام نہیں ہے، یہ پوری زندگی کا دستور العمل اسلام ہے. اس لیے کہیے مسلمانوں، آؤ ہم سب یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ تعالی ہم سب سے پہلے دینی تعلیم سے اپنے بچوں کو آراستہ کریں گے اور پھر اس کے بعد اپنی علوم کی طرف بڑھیں گے. میں نے قرآن پاک کی جو آیت پڑھی تھی بھائیو، اللہ فرماتا ہے إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ فرما رہا ہے ذکر یعنی ہم نے ہی قرآن پاک کو نازل کیا ہے، ہم ہی قرآن پاک کی حفاظت کرنے والے ہیں. سن لو، مفکر اسلام علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا جہاں جہاں مسلمانوں کی حفاظت ہو رہی ہے، جن جن ملکوں میں مسلمانوں کی حفاظت ہو رہی ہے، اسی بنیاد پر ہو رہی ہے کہ وہ قرآن پاک سے جڑے ہیں، حدیث پاک سے جڑے ہیں، صحابہ سے جڑے ہیں. اس لیے اللہ ان کی حفاظت فرما رہا ہے. وہ اللہ خود قرآن میں فرما رہا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. بہت بہت ہم شکر گزار ہیں حضرت مولانا راشد حسین صاحب دعوت برکاتہ کا، جنہوں نے مجھے اپنا قیمتی وقت دیا. اور آج کے صدر محترم حضرت مولانا احمد عبداللہ صاحب دعوت برکاتہ کا، اور مہمان خصوصی جناب عزت محمد یاور بیگ صاحب دعوت برکاتہ کا، اور صدر محترم جو کل بھی رہے اور ندوۃ العلماء ملحقہ مدارس کے ذمہ دار اور استاد حدیث حضرت مولانا کفیل احمد ندوی دعوت برکاتہ اور استاد مسلم شریف ترمذی شریف تعلیم ندوۃ العلماء حضرت مولانا عبدالرشید ندوی صاحب کا، اور آپ تمام حضرات کا اپنے دوست احباب کا شکر گزار ہو. اور میری تیسری اور آخری بات یہی ہے، اے لوگوں سو نہیں جاگ جاؤ، کیونکہ آج دشمن جاگ گیا ہے. اگر سوتے رہو گے تو ہمارا مسئلہ بہت خطرناک ہو جائے گا. جاگو، ایمان کی روشنی میں، عدل و انصاف کی روشنی میں، صداقت کی روشنی میں، نمازوں کی پابندی کے ساتھ جاگو، قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ جاگو، رزق حلال کے ساتھ جاگو، اپنی بیٹیوں کو پردے میں رکھ کے جاگو، شادیوں میں فضول خرچی سے بچ کے جاگو، اور پھر حیائی تہذیب سے بچ کے جاگو. پھر دیکھو اللہ کی مدد آپ کے ساتھ، ہمارے ساتھ. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.